صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 400 سال پرانے بزرگ ہیں حضرت عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ یہ ایک قاضی تھے اور محمود، شیخ محمود ان کا نام تھا۔ یہ اس فیلڈ میں کیسے آئے، تصوف کی دنیا میں کیسے آئے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے؟ ماجرا کچھ یوں ہے کہ یہ قاضی تھے، ان کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا۔ ایک عورت نے بتایا کہ میرے شوہر نے ہر سال وہ کہتا تھا کہ اس سال میں حج پر جاؤں گا، اس سال حج پر جاؤں گا، اور ایک بار اس نے ایک قسم کھا لی کہ اگر اس بار میں حج پر نہیں جاؤں گا تو میری بیوی کو طلاق۔ حج کے دن قریب آ گئے۔ ان دنوں حج 6 ماہ کا سفر ہوتا تھا، 3 ماہ جانے کے، 3 ماہ آنے کے۔ حج کے دن قریب آئے، اس کے پاس پھر کوئی اسباب نہ بن سکے، تو اس کے بعد اس کی عورت رونے لگی کیونکہ اب اس کو طلاق ہونے والی تھی۔ آخر کار حج کا وقت بھی گزر گیا۔ اب وہ شخص آخری دنوں میں کہیں تھوڑے دنوں کے لیے غائب ہوا، لیکن حج کے فوراً بعد پھر آ گیا، حالانکہ آنے میں 1-1.5 مہینے کا راستہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، میں نے حج کر لیا ہے۔ بیوی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، تم تھوڑے دنوں پہلے بھی یہاں تھے اور اب بھی یہاں ہو، حج تو 6 مہینے میں پورا ہوتا ہے، سفر اتنا بڑا ہے۔ تو یہ ماجرا حضرت محمود، جو اس زمانے میں شیخ محمود قاضی تھے، ان کے پاس لایا گیا۔ تو اس شخص نے دعویٰ کیا کہ میں حج کر کے آیا، تو آپ نے کہا کوئی ثبوت ہے، کیسے پاسبل ہے اتنے تھوڑے دنوں میں حج کر کے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حج بھی کیا ہے، طواف بھی کیا ہے، عرفات کے میدان میں بھی گیا ہوں، کچھ لوگوں سے ملا بھی ہوں، میرے گواہ ہیں، اور میں نے اپنی کچھ امانت بھی ان کے پاس رکھوائی ہے۔ تو قاضی نے کہا اچھا۔ انہوں نے، شیخ محمود نے کہا، انہوں نے اپنے سولجرز جو تھے، اپنے سپاہی بھیجے کہ قافلہ آنے سے پہلے، کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ کوئی فون پہ بتا دیتا تھا، ان کو کسی اور سے ملنے سے پہلے قافلے کو لے کر سیدھا میرے پاس لے آؤ۔ اس قافلے کے لوگوں کو جب شیخ محمود کے دربار میں لایا گیا، قاضی صاحب کے پاس لایا گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس بندے کو جانتے ہو؟ تو کہا اس نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے، طواف بھی کیا ہے، عرفات میں بھی ساتھ تھا، اور اس کی امانت بھی ہمارے پاس اس نے رکھوائی تھی۔ تو قاضی نے فتویٰ دے دیا کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی، تم لوگ جا کے آپس میں رہو۔ مگر وہ سوچتے رہے کہ یہ پاسبل کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کا سفر یہ چند دنوں میں آ گیا، یعنی حج ختم ہونے کے چند دنوں بعد وہ شخص یہاں تھا۔ تو اس نے بتایا کہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں جس کا نام شیخ افتادہ، وہ ان کے پیر صاحب تھے۔ شیخ افتادہ کے پاس یہ آئے قاضی محمود اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، اور ایک قاضی کا کر و فر ہوتا ہے، مگر وہ گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھس گیا، اس کے پیر بھی زمین میں دھس گئے۔ تو قاضی نے جو ہے پھر سمجھ گیا کہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں کر و فر سے نہیں، عاجزی سے جانا ہوگا۔ پیدل چل کے آیا۔ حضرت اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، آپ بڑے صاحب تصوف ہیں، صاحب کرامت ہیں۔ تو آخر پھر یہ طے پایا کہ حضرت نے ان کو نفس کو مارنے کے لیے، تکبر کو مارنے کے لیے یہ کام دیا کہ قاضی کے ڈریس میں تم نے جا کر زمینیں صاف، روڈ صاف کرنے ہیں، اور اپنے کاندھے پر رکھ کر سامان بیچنا ہے، یعنی بڑی عاجزی والے سے کام کرائے تاکہ وہ جو نفس جو ہے، وہ جو تکبر ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد ان کو یہ مرتبہ ملا کہ آج ان کے مزار پر لوگ حاضری دیتے ہیں، اور پھر ان کی کرامتیں بہت مشہور ہیں۔ You said that after he's selling the things and to destroy his kibr, after that what happened? He become a murid now and they become murid. Little is after this he become the kamil. ولی اللہ، وہ کامل ہو گئے۔ اس کے بعد after he say Aziz, my Aziz. ہاں، Sheikh said پھر ان کے شیخ استاد نے ان کو عزیز کہا، میرے عزیز کہا، اور یہ شیخ عزیز محمود ہدائی بن گئے، اور آج ان کے مزار پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ بڑا روحانی مزار ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں ترکی میں بڑے بڑے مزارات پر سبز امامے رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں تقریباً مزارات پر آپ کو سبز امامے رکھے ہوئے نظر آئیں گے، حضرت کے مزار پر بھی ہے۔ تو سبز امامہ یہ اولیاء کا طریقہ رہا، اور یوں سمجھیے کہ ترکی والوں کو سبز امامے سے خاص محبت کی وجہ بھی ہے کہ یہ بھی ہمیں یہاں آ کے پتہ چلا کہ ان کو اولیاء کرام کا لباس جو ہے وہ سبز امامہ کہتے ہیں۔ چلے اب مل کر اب انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین بھی اس پہ شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشیطان، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتک یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اے اللہ ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما. ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے پیر و مرشد شیخ افتاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے بھی یہاں ترکی میں اولیاء کرام، صحابہ کرام مدفون ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ عطا کر دے. اے اللہ روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ میں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیر سے بچا. اے اللہ بری موت سے بچا، برے خاتمے سے بچا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. جو بات بنی ہوئی ہے وہ بنائے رکھنا، جو عیب چھپے ہوئے ہیں وہ چھپائے رکھنا، جو عزت عطا کی ہے مولا بچائے رکھنا. اے کریم جو کرم نوازیاں ہیں وہ جاری رکھنا. اے اللہ تیرے احسان کا ایک ایسا سلسلہ ہے ہم پر، ہماری اوقات نہیں مالک، اوقات سے بڑھ کر تو نے چیزیں عطا کی ہیں. اے اللہ یہ کرم نوازی، یہ مہربانی ہم پر جاری رکھنا. اے اللہ ادھر بھی جاری رکھنا، ادھر بھی جاری رکھنا، ادھر بھی آسانیاں اور ادھر بھی آسانیاں عطا فرما. جس آسانی کے ساتھ اے اللہ دنیا بھر میں جانا، بزرگان دین کے قدموں میں حاضری تو نے عطا کی ہے، اے اللہ جنت میں بھی اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ داخلہ نصیب فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کو جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مسلسل دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی دعائیں بھی قبول فرما، ان سب کی مشکلیں بھی آسان فرما. سوشل میڈیا پر بھی لائیو جو دعا میں ابھی شامل ہیں، بعد میں شامل ہوں، شیخ عزیز محمود ہدائی کا واسطہ، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے. مثلا کہ اللہ ہمارے بہت ہی قریبی بھائی حامد بھائی، ان کا پچھلے دنوں وصال ہوا، میری والدہ محترمہ کا وصال ہوا. اللہ اور بھی جتنے یہاں پر احباب ہیں جن کے گھر والے، والدین، رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. جن کے بچوں کے رشتے اے اللہ ہونے ہیں، اللہ ان کو نیک اچھے آسان رشتے عطا فرما. جن گھروں میں ولادتیں ہونے والی ہیں بغیر آپریشن کے آسانی کے ساتھ، ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرما. اے اللہ، اے رب کریم، جن کو اولاد دے دی ہے ان کو اولاد کا سکھ نصیب فرما، اولاد کے دکھ سے ہمیں محفوظ فرما. اے رب کریم، ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو حق میں بہتر ہے وہ عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے. اللہ دعوت اسلامی کو ترکی میں ترقیاں عطا فرما، ساری دنیا میں ترقیاں عطا فرما. حضرت کا فیضان دعوت اسلامی پر جاری فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری مدد کر دے، مددگار پیدا فرما، راہیں کھول دے، آسانیاں عطا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا کر دے. اے اللہ ہمارے اوقات میں برکت دے دے، ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رب کریم ہمارے پیر و مرشد کی خیر فرما، ان کی آل اولاد کی خیر فرما، ان کے گھر بار کی خیر فرما. اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی والیاں دنیا میں جہاں جہاں اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.